بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام نے ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا ان قریب وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ 6685۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 170۔ ہمسائے کے حالات کی خبر رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر اور آفات سے محفوظ نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 6016۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 17507 ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی ہے اور ہمسایہ اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے، یعنی اس کی باقی ساری نیکیاں، ساری کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر اس نے ہمسایوں کو تنگ کیا تو وہ ناحق تنگ کیا اور ان کو تکلیف دی تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں پائے، اور اگر ہمسایوں کو تکلیف نہ دی تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ وہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ بخاری کی حدیث نمبر 618 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنے کا حکم فرمایا۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری کی حدیث نمبر 617 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے 6566۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ مشکات کی حدیث نمبر ہے 4990۔ کھانے میں ہمسائے کا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ نبی آخری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں ذرا پانی اور ڈال لو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔ مسلم کی حدیث نمبر 6688 ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اپنے مومن بھائی کو، اپنے مومن ہمسائے کو، ایون اپنے ہمسائے کو، اگر آپ کے پاس سالن کم ہے تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، لیکن اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ پڑوسیوں کو تحفہ بھیجنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جو زیادہ قریبی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 6020 ہے۔ یہ تو تھے ان پڑوسیوں کے لیے جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، رشتہ دار ہیں بھی۔ اب ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق، یعنی جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نساء اور سورہ النحل کی نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ نحل کی 90 آیت نمبر 90۔ مسلمان کا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے جیسے ماں باپ، اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے خالہ کو ماں کی طرح، ماموں اور چچا کو باپ کی کسی حیثیت دینی چاہیے،
ان کی اطاعت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے آگے جھک کر رہنا چاہیے۔ یہ رشتہ دار مومن ہوں یا کافر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی جو خون کی رشتہ داری ہوتی ہے اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اور صلہ رحمی کا بہت اجر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں کشادگی ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5985 اور مسلم کی 6523 ہے۔ رشتہ داری کو جوڑنے والے کو رب جوڑتا ہے اور کاٹنے والے کو کاٹتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 5987۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطعی رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رحم کا جذبہ بدبخت کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کھانے والوں پر آسمان والا رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4941 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رشتے کے تعلقات کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 مواصل، یعنی رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے جو دوسرے سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کرتا ہے، نہ کہ وہ جس کی طرف لوگ بڑھ کر آتے ہوں، یعنی جس کی طرف سارے بھاگے جا رہے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا، وہ حسن سلوک کرتا ہے، آگے بڑھ کر اس طرف ہی جاتا ہے جہاں اس کا جانا بنتا ہے رشتہ داری میں۔ المکافی، برابر کا بدلہ دینے والا، یعنی جو لیتا ہے اور برابر کا بدلہ دیتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے۔ قطعی رحمی کرنے والا، جس سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کیا جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا، جب دونوں جانب سے ہی کاٹنے کی کوشش ہو تو رشتہ کٹ جاتا ہے۔ فتح الباری۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم کی، بخاری کی روایت ہے یہ۔ رشتہ داری کے حقوق کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب کو سیکھنے کا حکم دیا۔ ترمذی، یعنی نسب سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر نسب کا پتہ ہوگا پھر ہی رشتہ داری کے حقوق پورے کیے جائیں گے نا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حادثے یا موت پر تعزیت و تسلی دینی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت میں ہمدردی کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرم پہلو رکھنا چاہیے، خواہ رشتہ دار ظلم اور سختی کریں۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 6525۔ رشتہ دار اگر محتاج ہوں تو ان سے صدقے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ الشورى 214۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہیے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے، اگرچہ وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے رشتہ داریاں نبھانے سے ہی باز رہے کہ جی ہمارے آرام میں خلل آئے گا، پیسہ خرچ ہوگا۔ نہیں، خواہ وہ دور دراز ہی رہتے ہوں، رشتہ داروں کے ہاں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے اور اس کے اجر کا پتہ چل جائے تو اسے اس بات کی فکر ہی نہ رہے کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کرتا ہے، اگر وہ خالصاً اللہ کے لیے رشتہ داریوں کا جوڑنے والا ہو۔ مسلم کی حدیث ہے یہ 6525 اور فصلات کی 34 آیت ہے۔ رشتہ داری توڑنے والوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن ذرا مشکل ہے۔ یاد رہے کہ جنت مشکلوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، آسانیوں کے بدلے جنت نہیں ہے۔ آسانیوں کے بدلے جنت قطعاً نہیں ہے۔ مشکلات کو کاٹ کر، مشکلات سے گزر کر ہی جنت حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریبی رشتہ داروں کو زیادہ حق دینا چاہیے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5971 ہے۔ دعا میں بہت سارا یاد رکھیے اور ان ویڈیوز کو توجہ سے سنا کیجیے، عمل کیجیے اپنی فیملی، فرینڈز اور رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں، نہ جاننے والوں میں، جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو بھیجیے، خود بھی عمل کیجیے اور دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنیو اور میرے لیے بھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔